سر اس آدمی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا کیونکہ وہ برقعے میں آئی تھی اور اس کام کے اس کو 50,000 روپے دیے گئے تھے۔ اس کا بچہ بیمار تھا، علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، اس لیے وہ مجبور ہو گیا تھا یہ کام کرنے کے لیے۔ وہ سچ بول رہا تھا سر، ہم اس کی تواضع کر چکے ہیں، مگر آپ کے گھر وہ تصویریں اسی عورت نے پوسٹ کی ہیں، وہ اس کام سے نابلد ہے۔ سر کہیں آپ کی کزن مانیہ تو نہیں؟ اس وقت تو اندازہ نہیں ہے، مگر کسی پر یقین کرنا مشکل ہے۔ مانیہ کو اس کی پہلی غلطی پر جو ڈوز مل چکے، شاید ہی وہ یہ غلطی پھر سے کر کے خود کو مصیبت میں ڈالے۔ پرسوچ نگاہیں سامنے دیوار پر جمی تھی، مگر ذہن کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ سنو عتیق۔ جی سر۔ وہ فوراً مؤدب ہوا تھا اور اس کی بات سننے لگا تھا۔ اوکے سر، میں کر دوں گا۔ راکنگ چیئر پر بیٹھا آگے پیچھے ہوتا وہ حقیقتاً گہری سوچ میں تھا، پھر دراز میں سے ایک لفافہ نکالا تھا اور اس میں سے نکلنے والی تصویروں کو دیکھ کر وہ آنکھیں میچ گیا تھا۔ ضبط کی تنابیں کمزور ہوئی تھی، زخم پھر سے ہرے ہوئے تھے۔ تم میری اولاد نہیں ہو سکتے، حرام کی ناجائز اولاد ہو تم۔ جیسے تمہاری ماں بدچلن تھی، ویسے ہی بدچلن ناجائز اولاد پیدا کر کے میرے سر پر مسلط کر دی گئی۔ ماموں، اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ حرامی ہو تم، حرام میں ہی ملوث ہو، تمہارا کام حرام کھانا، حرام تمہارا سب کچھ حرام ہے۔ چھوڑو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ماں کیسی بازگشت تھی یہ، جو مضبوط قوت ارادی کے نوفل احمد خان کو بھی بکھیر گئی تھی، اور اگلے پل اس کی ذات کی طرح وہ کمرہ بھی بکھر چکا تھا۔ ساری تصویریں وہ پھاڑ چکا تھا، مگر پھر بھی خود کو اذیت سے نکال نہیں پایا تھا۔ مسلسل ہوتی بازگشت سے وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کے چلایا تھا، گویا کچھ بھی سننا نہیں چاہتا تھا، اور پھر اسی طرح سے ایک شیشی نکالی تھی، اس میں سے 2-3 گولیاں لی تھی اور ایسے ہی نگل گیا تھا۔ 5-10 منٹ بعد وہ جہاں تھا وہیں ڈھیر ہو گیا تھا۔ یہ وہ دورہ تھا جس سے کوئی اسے چھٹکارا دینا نہیں چاہتا تھا، اور رات سے وہ 2 بار وہ اس اذیت سے گزر چکا تھا، اور پتہ نہیں وہ کب تک اس اذیت سے اس کو گزرتے رہنا تھا۔ بھوک سے وہ بالکل نڈھال ہو چکی تھی، اب تو کھجور کھانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ رات سے صبح شام، اور اب 9 بج رہے تھے، مگر اس کے شوہر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ 2 بار پورے گھر کا جائزہ لے چکی تھی، گھر والوں سے 2 گھنٹے فون پر بات کر کے اپنی طرف سے مطمئن کر چکی تھی، جو اس سے خود کو بھی پرسکون کر گئی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اپنے گھر والوں کی محبت میں سرشار رہی تھی، پھر منال کی فکر نے بالکل کیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ نماز میں اس کے لیے دعا کرتی رہی تھی، مگر بمشکل شاہ کی 9 رکعت ہی پڑھ پائی تھی۔ 36 گھنٹوں میں وہ صرف 8-10 کھجوریں ہی کھا پائی تھی، جو اس کے بھوک مٹانے میں ناکافی تھی، اور پھر بھوک کی شدت نے اسے بالکل ہی نڈھال کر دیا تھا۔ دڑ کی آواز پر اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا تھا۔ کمرے میں نیم روشنی صبح ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے فون میں وقت دیکھنے کی کوشش کی، اور دیکھتے ہی وہ سپرنگ کی طرح کھڑا ہوا تھا۔ 25 مس کال جو رات کے 9 بجے سے اب کے 9 بجے تک کی گئی تھی۔ اف، میں 12 گھنٹے سویا ہوں۔ رات کی بے چینی کا اب شائبہ تک نہ تھا، یا پھر وہ یاد کرنا نہیں چاہتا تھا۔ دروازہ ایک بار پھر بجا تھا۔ بکھرے کمرے پر ایک تائرانہ نظر ڈالتا وہ دروازے کی سمت بڑھا تھا۔ سر، بھابھی جی دروازہ نہیں کھول رہی ہیں، اپنے روم میں بند ہے۔ میں نے بہت کوشش کی، پھر آپ کو بھی بہت کال کی، مگر آپ نے تو تم رات کو ہی کیوں نہیں آئے، جب کہ تم جانتے تھے میں یہیں ملوں گا۔ کسی انہونی کے خیال سے وہ بھڑکا تھا۔ میں رات سے یہیں ہوں سر۔ عتیق کے کہنے پر اسے خود کی غفلت اور حرکت پر بے انتہا غصہ آیا۔ شرٹ کے بٹن بند کرتا، ساتھ ہی اسے کمرہ صاف کرنے کی ہدایت دیتا وہ باہر نکلا تھا۔ سر، گاڑی کی چابی؟ نہیں، یہ تم رکھو، میں بائک سے جا رہا ہوں، کہیں بھوک کی وجہ سے۔ آگے کی سوچ کو پس پشت ڈالتا وہ جتنی رفتار سے بائک چلا سکتا تھا چلائی تھی۔ ادھر آدھے گھنٹے کا راستہ محض 15 منٹ میں طے کرتا وہ بھاگتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے روم کا دروازہ ابھی بھی بند تھا۔ بیوی، دروازہ کھولو۔ زور سے بجانے پر بھی جب کوئی رسپانس نہیں ملا تو ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا تھا، اور جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ اس کی بیوی برپا ہو شوہر سے بیگانہ پڑی تھی، جس کا دورانیہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ برپا اس کے قریب بیٹھ کر اس کی سانسوں کی رفتار چیک کی تھی، جو کافی مدھم تھی۔ بیوی آنکھیں کھولے اس کو سیدھا کر کے اس کا گال تھپتھپا کر اسے جگانے کی کوشش کی تھی، مگر اس وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ اس کے سر پر نماز کی طرح لپٹے دوپٹے کو اس نے جھجکتے ہوئے نکالا تھا، اور اسے اسی طرح ہاتھ لگا رہا تھا جیسے وہ کوئی موذی مرض میں مبتلا ہو، چھونے پر اسے اس بیماری کے ہونے کا خطرہ ہو۔
پرسوں رات کے 9 بجے سے وہ آج صبح کے 9 بجے تک اس وجود سے بالکل مکمل طور پر غافل رہا تھا، اور یہ غفلت اسے مہنگی پڑ رہی تھی۔ تمام کوششوں کے باوجود بھی جب اس میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو پھر مجبوراً اسے ڈاکٹر کو کال کرنی پڑی تھی، جو 5 منٹ بعد ہی اس کمرے میں موجود تھی۔ حالی معدے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے، پانی کی مقدار بھی کم ہے، اور ہاں یہ فزیکلی کافی ویک ہے۔ تم نے غلط کیا نوفل، اس سے غفلت برت کر، مانا کہ بہت بڑے فلم سٹار ہو، وقت کی کمی ہے تمہارے پاس، مگر یہ لڑکی بیوی ہے تمہاری، اس کے لیے تمہیں اپنے کام کو بھی اگنور کرنا پڑ سکتا ہے۔ دیکھو کیسی معصوم اور پیاری ہے، کتنی کم عمر ہے۔ ڈاکٹر عائشہ نے لتاڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ٹھٹکی تھی کیونکہ وہ ان کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اپنی بیوی کو یک ٹک تک رہا تھا، بنا پلکیں جھپکائے، مگر ان نگاہوں میں کیا تھا وہ جان نہیں پائی تھی۔ ہم 2 مہینوں کے لیے لندن کے آگے، تم شادی بھی کر چکے، کل ہی تو عتیق نے ان کی واپسی کی اطلاع دی تھی اسے، جب بھی ایمرجنسی میں اس نے انہیں کو کال کی تھی۔ وہ 40-45 سال کی ایک اچھی عورت تھی جو اسے بلڈنگ کے 7ویں فلور پر رہتی تھی، اور وہ کچھ سال پہلے کافی عرصہ تک ان کے شوہر کے زیر علاج رہا تھا۔ اسی لیے اس سے ان کی خاص پہچان تھی۔ اتفاق سے آج ہاسپٹل نہیں گئی تھی، اسی لیے اس کی کال کرنے پر فوراً آئی تھی۔ یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی ڈاکٹر عائشہ؟ اس پر سے نظر ہٹائے بغیر ہی پوچھا تھا۔ اس کے لہجے میں اپنی بیوی کی فکر محسوس کر کے ڈاکٹر عائشہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ آ جائے گی، 7-8 گھنٹوں کی بے ہوشی ہے۔ بے ہوش ہے، نروس سسٹم سست ہو گیا، انجیکشن دیا ہے، 10-15 منٹ میں ہوش آ جائے گا۔ تم جب تک کھانے کا انتظام کرو، اور اب جب بیوی لے آئے ہو تو کچن کو بھی آباد کرو، خود تو باہر تک کھا لیتے ہو، بیوی کو ایسے ہی بھوکا مارو گے۔ وجود دیکھو اس کا، 15-16 سال کی بچی جتنا ہے، ذمہ داری لی ہے تو کوتاہی مت کرو۔ ویسے بہت اچھا لگا، کوئی تو آیا تمہاری زندگی میں جس کی پرواہ تمہارے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ کیا بہت پیار کرتے ہو اسے؟ وہ شاید کچھ زیادہ ہی قریبی تھی اس کی، جو بڑی آسانی سے پرسنل گفتگو کر رہی تھی، وہ بھی نوفل احمد خان سے۔ ان کے سوال پر اس نے اپنی نظروں کا ارتکاز توڑا تھا، اور ان کے سوال کو بالکل نظر انداز کرتا ان سے انہی کے سفر سے متعلق پوچھنے لگا۔ اس کا بات بدلنا وہ بخوبی سمجھی تھی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد بے ہوش وجود میں جنبش ہوئی تھی، اور وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو دھیرے دھیرے آنکھیں کھول رہی تھی۔ اس نے اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، جسے وہ نظر انداز کرتی خود بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لبیتا ہاتھ پیچھے کر چکا تھا۔ کمرے میں تیسرے وجود کی موجودگی پر وہ ٹھٹکی سے سوالیہ نظریں اپنے شوہر کی طرف اٹھی تھی، جنہیں اس نے نظر انداز کر کچھ دیر کا شاید بدلا چکایا تھا۔ ڈاکٹر عائشہ دونوں کی آنکھ مچولی کو سمجھتی خود ہی اسے سے تعارف کروانے لگی تھی۔ وہ ان دونوں کو باتیں کرتا چھوڑ کر عتیق کی کال پر باہر چلا گیا تھا۔ 5 منٹ بعد اس کی واپسی انواع و اقسام کے کھانوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عائشہ نے چکن گارلک سوپ اس کے سامنے رکھا تھا۔ اس کی نظر بے اختیار نوفل کی طرف اٹھی تھی، جو بالکل اس کے قریب ڈاکٹر عائشہ کی وجہ سے بیٹھا تھا۔ ان نظروں کا سوال سمجھتے ہوئے اس نے خود کو کنٹرول کیا تھا۔ ایک نظر ڈاکٹر کی طرف ڈالتا وہ اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ فلمی دنیا کی کمائی کا نہیں ہے، تمہارے مطابق بالکل حلال کمائی کا کھانا ہے۔ تفصیل بعد میں جان لینا، کیونکہ نوفل احمد جھوٹ نہیں بولتا۔ سو بغیر کسی نہرے کے کھانا کھاؤ، ورنہ میں ڈاکٹر کا لحاظ کیے بغیر یہ سارا کھانا زبردستی تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ یقیناً اتنا تو تم جانتی ہو مجھے، دھمکی آمیز لہجے میں کہتا وہ اطمینان سے پیچھے ہوا تھا، جیسے یقین ہو کہ دھمکی کارگر ہوگی، اور اس کا یقین رائے گاہ نہیں گیا تھا۔ تینوں نے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ اس نے زبردستی ڈاکٹر عائشہ کو بھی روک لیا تھا، اور وہ نوفل کی وجہ سے اسے انکار نہیں کر پائی تھی۔ ڈاکٹر عائشہ ان دونوں کو صحت کے متعلق لاپرواہی کے نقصان اور خیال رکھنے کی اچھی خاصی تاکید کر کے جا چکی تھی، اور وہ جو ان کو دروازے تک چھوڑنے گیا تھا، ان کے آخری نصیحت پر لب بھیج گیا تھا۔ اللہ نے ایسی معصوم اور کم عمر بیوی دی ہے تو اس کی قدر کرو، وہ ڈیزرو کرتی ہے کہ تم اس کی ناز برداری کرو، اس رشتے کو سنبھال کر رکھو۔ نوفل یہ واحد رشتہ ہے جو صرف تمہارا اپنا ہے، جس میں کسی کی ذرا سی بھی شراکت نہیں۔ بہت معصوم ہے وہ، اس کی باتوں سے اندازہ لگایا ہے میں نے، بہت کچھ علم رکھتی ہے وہ، مگر کچھ چیزوں کی واقعی اس کو سمجھ نہیں ہے۔ تمہیں خیال رکھنا ہوگا اس بات کا۔ ان کا زبانی مطلب وہ بہت اچھے سے سمجھا تھا، اسی لیے ان کو چھوڑ کر اس کے روم میں جانے کے بجائے اپنے روم میں آیا تھا۔ شاید اس کا سامنا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ان کے لفظوں کی بازگشت نے کتنی ہی دیر اسے بے قل کر رکھا تھا۔ یہ سب تمہارے لیے ہی ہے بیوی،
وہ جو کچن میں کھڑی حیران نظر سے کچن میں پھیلے سامان کو دیکھ رہی تھی، آواز پا بری طرح چونکی تھی اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھا جو اب کچن کے دروازے سے ٹیک لگائے ہاتھ سینے پر باندھے اسی پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ اب نوفل احمد خان کو یہ گوارا بالکل نہیں تھا کہ اس کی بیوی گھر میں تو اس کے رہے مگر خرچ اپنا کرے۔ جس سامان کو تم ایسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہی ہو یہ بالکل ایسی کمائی کا ہے جسے تمہارے علم کے مطابق حلال کہتے ہیں۔ کسی سے قرض لیا ہے آپ نے؟ جیسا اس کا کام تھا اس کے پاس حلال کی ایک پائی کا ہونا بھی مشکل تھا۔ پھر یہ اس نے اپنے شک کو زبان دی تھی۔ سستے کام کرنے والی پرسنالٹی نہیں ہے میری تمہارے شوہر کی بیوی تمہارے شوہر کی۔ چلو تمہیں بتا دیتا ہوں یہ پیسے کہاں سے آئے، کیونکہ اس کے بعد میں تمہارا یہ لیکچر نہیں سننا چاہتا۔ فلموں میں آنے سے پہلے میں نے ایک گارمنٹس کی کمپنی میں جاب کی تھی۔ اس وقت وہ کمپنی کرائسس میں تھی۔ ورکرز کو 6-7 مہینے تک سیلری نہیں دی گئی تھی۔ غالباً اب سے 4 سال پہلے جب میں اس انڈسٹری میں آیا تو میں وہاں سے بنا سیلری لیے ہی آ گیا تھا۔ اب وہ کمپنی اپنی اصلی حالت میں ہے تو میں نے وہ رقم لے لی جو کہ 3 لاکھ پر مشتمل ہے۔ اب چونکہ مجھے حلال کا فوبیا نہیں ہے تو رقم میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ 50,000 کا تمہارا کچن کم خرچ اس لیے کیا تاکہ اس رقم میں تم زیادہ وقت گزار سکو، اور یہ 2.5 لاکھ رکھو اپنے پاس جتنی تمہاری خوراک ہے، جو تمہاری بنیادی ضرورتیں ہیں۔ 3-4 مہینے آرام سے گزر جائیں گے اور اسی رقم سے اس گھر کے پانی کی قیمت دے کر اسے بھی حلال کر لینا۔ اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھتا وہ ایک نظر بت بنی اپنی بیوی پر ڈالتا پلٹ کر جا چکا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ ساکت کھڑی رہی تھی۔ یا اللہ کیا تھا یہ، ان کا اصل روپ کون سا ہے اللہ؟ واقعی جتنے رول یہ فلموں میں کرتے ہیں اتنے ہی چہرے حقیقت میں ہیں۔ اف اللہ، وہ ابھی بھی حیران پریشان تھی، کبھی اپنے ہاتھ میں موجود رقم کو دیکھتی، کبھی کچن میں پھیلے سامان کو۔ کانچ کا ڈنر سیٹ، ٹی سیٹ، گیس سلنڈر کے ساتھ مکسر، جوسر اور دیگر کھانے پینے کا سامان راشن کے ساتھ اس نے ایک بار پھر اپنے ہاتھ میں دیکھا تھا، پھر کچن پر نظر ڈالی تھی اور اگلے پل اس انسانوں سے خالی گھر میں اس کا قہقہ گونجا تھا۔ اسے خود اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنا ہنس رہی ہے۔ بار بار دیکھنے کا عمل دہراتے وہ اب ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو کر حال میں پڑے صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی تھی اور اپنے گھر فون لگا کر اپنی جان یعنی دادی کو آج کی روداد نان سٹاپ بیان کرنے لگی تھی۔ بار بار ہنسی کے فوارے سے پتہ چل رہا تھا کہ ادھر بھی اس خبر سے موسم خوشگوار ہوا تھا اور یہ بھی بھول چکی تھی کہ اس کی شادی کس طرح ہوئی۔ آج وہ کتنے وقت بعد اس طرح کھل کر ہنس رہی تھی۔ اسے اپنے شوہر سے اس عنایت کی ہرگز بھی تو امید نہ تھی۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی آیا جو ہوا وہ حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ کیسا سکون ملتا ہے نا اماں حیات سے باتیں کر کے، کیسے کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اللہ ہمیشہ ایسے ہی ہنسا رکھے اسے۔ انہیں تو 4 دن سے تہجد میں دونوں بیٹیوں کے لیے روتے دیکھ رہی ہوں۔ آج حیات سے باتیں کر کے کیسے سکون میں آئے ہیں۔ بس اللہ اب منال کا بھی پتہ دے دے۔ وہ افسردہ ہوئی تھی۔ اس بات پر غم نہ کر بہو، اللہ نے آج حیات سے بات کروا کے جو سکون دیا ہے وہی منال کا بھی دے گا۔ واقعی اماں، سوچا نہیں تھا کہ اپنی زندگی میں ہی یہ حقیقت دیکھ لوں گی کہ جو حرام سے بچتا ہے بعد میں اللہ اسے خود بچاتا ہے۔ بس اس کی ذات پہ یقین ضروری ہے۔ ہاں، آج 4 دن ہو گئے اسے دیکھے ہوئے مگر اس کی باتوں سے لگتا ہے ابھی بھی یہیں کہیں موجود ہے۔ اس کی آواز سن کے بس دل اس سے ملنے کو بے قابو ہو رہا ہے۔ مگر اماں ایک بات پہ بڑا دل کرتا ہے نوفل، جس دنیا کا وہاں عیاشیاں عام ہیں، ایک عیاش کی زندگی میں میری پاک باز بیٹی ایسے نہیں کرتے بہو۔ اللہ کے فیصلوں میں صبر کرنا چاہیے اور اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ اپنے بندیوں پر ان کی استطاعت سے زیادہ نہیں ڈالتا۔ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں تو پاک عورتوں کے لیے بھی پاک مرد ہی لکھے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ ناانصافی معاشرہ کرتا ہے میرا رب نہیں، اور اس سے اپنے رب کا فیصلہ سمجھ کے قبول کرو۔ اگر وہ عیاش ہے تو پھر ہم وہ نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے۔ اماں دونوں ساس بہو بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب رابعہ بیگم گرتی پڑتی آئی تھی۔ اماں بابی بیک وقت دونوں کو پکارا تھا۔ ان کی آواز پر فرقان صاحب جو اسکول سے آ کر آرام کر رہے تھے فوراً کسی انہونی کے حال سے باہر آئے تھے۔ جہاں رابعہ بیگم کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی مگر رونے کی وجہ سے بات پوری نہیں کر پا رہی تھی۔ رابعہ میری بچی کیا ہوا؟ اس عمر میں وہ اور غم کی متمحل نہ ہی ہو سکتی تھی۔ اماں منال، وہ ہاسپٹل سے فون آیا ہے کسی ایس پی کا۔ میری منال اماں، ان کی ادھوری بات سن کے وہاں موجود لوگوں کے دل ٹھنڈے ہوئے تھے۔ کون سے ہاسپٹل سے فون آیا تھا رابعہ آپا؟ جلدی بتائیے۔ فرحان
صاحب کو لگا تھا کہ ان کی تلاش میں کی گئی کوششیں اللہ نے رائیگاں نہیں جانے دی۔ وہ سمجھ بوجھ والے انسان تھے، جذبات سے بھی وہ کسی منفی پہلو کو آنے نہیں دیتے تھے، اور حیا سے بات کرنے کے بعد وہ بس ایک اسی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے۔ سٹی ہاسپٹل ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے بانجے اظہر کو کال کی تھی، وہ ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر تینوں عورتیں اللہ کے حضور شکر کی ادائیگی میں لگ گئی تھی۔ ایسا ہی تھا، یہ گھرانہ کسی بھی دکھ تکلیف میں آتے تو فوراً اپنے رب سے رجوع کرتے، اور بے شک اللہ ایسے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ شفاف دل اور دماغ کے لوگ تھے، غلط خیال کو زیادہ دل میں جگہ نہیں دیتے تھے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ سنیے حال میں صوفے پر بیٹھا وہ کوئی اسکرپٹ پڑھ رہا تھا جب حیات کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، انداز میں حد درجہ معصومیت تھی، جیسے کوئی بچہ اپنے بڑے سے اجازت لیتا ہے۔ جتنی وہ ظاہری طور پر اس سے بچی معلوم ہوتی تھی، اس کے انداز بھی ویسے ہی لگتے تھے۔ تم اپنے گھر میں ہی ہو بیوی، شوہر کا گھر ہی تو بیوی کا گھر ہوتا ہے، لاپرواہی سے کہتا وہ پیپر کو پڑھنے لگا تھا۔ مجھے 5 دن ہو گئے یہاں، کبھی اتنے دن الگ نہیں ہوئی میں گھر سے، سب کی یاد آ رہی ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ اب کہ اس کی آواز بڑھا گئی تھی، جب سے منال کی واپسی اور اس کے ایکسیڈنٹ کا سنا تھا اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ بے شک وہ فون پر بات کر چکی تھی، مگر اسے کوئی تسلی نہیں ہو رہی تھی، اسے کسی بھی طرح گھر جانا تھا۔ وہ راستوں سے انجان تھی، ورنہ اس کو بتائے بغیر چلی جاتی۔ اس کی بڑھائی آواز پر وہ ٹھٹکا تھا، تم اپنے گھر والوں کو بلا لو، یہاں اگلے ہفتے ہمارا ریسیپشن ہے، اس کے بعد تم کبھی بھی جا سکتی ہو، مگر اس سے پہلے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ میں نے ہمیشہ کے لیے جانے کی بات نہیں کی، مل کے آ جاؤں گی پکا۔ اس کو یقین دلایا تھا، مگر شاید وہ یقین کرنے پر راضی نہیں تھا۔ رات بہت ہو گئی ہے بیوی، جاؤ سو جاؤ۔ اب کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے بہت یاد آ رہی ہے سب کی، اور اب کہ وہ اپنا رونا روک نہیں پائی تھی۔ اسے روتے دیکھا اس نے لبوں کے ساتھ اپنی مٹھیاں بھی بھیجی تھی۔ صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا، ہاتھ پکڑ کر رخ اپنی طرف کیا تھا۔ رونے سے چہرہ بالکل سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں بھی سوجی معلوم ہو رہی تھی، جیسے وہ پہلے سے روتی رہی ہو۔ بیوی، کیا تمہارے گھر پر کوئی پرابلم ہے؟ تفتیشی انداز نے اسے چونکا دیا تھا۔ اگر انہیں آپ ہی کا پتہ چل گیا تو اس کے نفی میں سر ہلانے پر وہ پرسکون ہوا تھا۔ پھر اتنا شدید ریئیکشن کیوں؟ مجھے سب کی یاد آ رہی ہے، آنکھیں مسلتی روئی روئی آواز میں بچوں کی طرح بولتی وہ اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ اس نے اسے کندھوں سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا کر پانی پلایا تھا۔ وہ منال کے غم میں نہ ہوتی تو محسوس کر لیتی کہ وہ اس کے کتنے قریب بیٹھا ہے، اور اب اس کے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں ہیں، جنہیں وہ دھیرے دھیرے سہلا رہا، جیسے اسے تسلی دے رہا ہو، اور کرنے والا اپنے اس فعل کو کوئی نام نہیں دے رہا تھا، یا شاید ہر جذبے سے انجان رہنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ بیوی، بات سنو میری، اگر تم آج گئی تو آج جانا تمہارا لاسٹ ہوگا، اس کے بعد میں تمہیں کبھی بھی نہیں جانے دوں گا۔ لیکن اگر تم 1 ہفتے بعد جاؤ گی تو جب چاہے اپنے گھر جانا، وہاں رہنا، میں کچھ نہیں کہوں گا، چاہے تو ریسیپشن کے بعد تم کچھ دن رہنے چلے جانا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، بولو کیا فیصلہ ہے؟ ہاتھوں میں بڑھتی گرمی نے احساس دلایا تھا کہ وہ اسے بالکل قریب ہے۔ اس نے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالے تھے اور دور ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ اس کا گریز محسوس کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا، نظر ہنوز اسی پر تھی۔ اگر پھر آپ نے نہ بھیجا تو میں آپ کو بتائے بغیر چلی جاؤں گی، اور دوبارہ کبھی بھی آپ کے گھر میں نہیں آؤں گی، اور جب تک میرا دل کرے گا رہوں گی۔ اور آپ زبردستی نہیں کریں گی۔ اس کی دوسری شرط میں ہی اسے فائدہ لگا تھا، اس کا کچھ بھروسہ نہیں تھا کہ باقی ترسا دے اسے۔ بچوں سے انداز میں شرط رکھتے وہ اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ گڈ گرل، آپ جاؤ سو جاؤ۔ اس کے کہنے پر وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی، اور وہ کافی دیر تک بے خیالی میں اس کے روم کی طرف دیکھتا رہا تھا، جیسے وہ رویا وجود ابھی بھی وہی موجود ہو۔ اس کا سرخ چہرہ، سوجی آنکھیں کتنی ہی دیر تک اسے ڈسٹرب کرتی رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سر مانیہ چودھری ممبئی آ گئی ہیں، اور میں نے انہیں سر پر 2-3 بار آتے دیکھا ہے۔ نتاشا میڈم سے وہ کافی گل مل کر باتیں کر رہی تھی۔ ان دونوں پر نظر رکھو، اور ریسیپشن سے پہلے انہیں میری شادی کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ عتیق، اگر مانیہ واپس آ گئی ہے تو یاور بھی اس کے ساتھ آیا ہوگا۔ تم مسٹر زبیری سے کہہ دینا اگر پارٹی میں ان دونوں نمونوں کو انوائٹ کیا تو نوفل احمد خان کو بھول جائیں۔ فون آف کر کے اس نے حیات کے روم کے بند دروازے کی طرف دیکھا تھا، پھر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ آج وہ خلاف معمول گھر جلدی آ گیا تھا۔ روزانہ جس وقت وہ آتا تھا حیات اپنے روم میں چلی جاتی، صبح میں بھی وہ اس کے
صبح میں بھی وہ اس کے جانے کے بعد روم سے باہر آتی تھی۔ دونوں ندی کے دو کناروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، دونوں ہی کو ایک دوسرے کا احساس نہیں تھا۔ ایک دو بار اس نے اپنے گھر جانے کی بات کی تھی، جسے اس نے ایک ہفتے تک ملتوی کر دیا تھا۔ دونوں میں بات نہ ہونے کے برابر تھی، ایک اپنے کام میں مشغول، دوسرا اپنے آپ میں مگن۔ وہ معمول کی طرح دروازے سے ہی اپنا کوٹ نکال کر ہاتھ میں لیتا، اسی ہاتھ سے شرٹ کے بٹن کھولتا آ رہا تھا جب حیات میڈم کے چلانے پر رکا تھا اور اس کی طرف رخ کیا تھا جہاں وہ صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی تھی۔ ٹیبل کو قریب کر کے اس پر رومال کو دسترخوان کی شکل دے کر بچھایا گیا تھا اور اس پر کھانا رکھا تھا جو ڈھکا ہوا تھا، مطلب میڈم کا ابھی ڈنر نہیں ہوا تھا۔ اللہ اللہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، شرم و حیا تو ہے ہی نہیں۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے اس نے اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ کر طنز کیا تھا، اس میں کون سی بے شرمی ہے بیوی؟ وہ اس کا مطلب ابھی بھی نہیں سمجھا تھا۔ یہ بے شرمی نہیں تو کیا ہے کہ آپ میرے سامنے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے آ رہے ہیں؟ جس طرح عورتوں کو پردہ کی تاکید کی گئی ہے ویسے ہی مردوں کو بھی کی گئی ہے، مگر کوئی سمجھے تب نہ۔ اس کے جھنجھلا کر کہنے پر بے احتیاط اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا بیوی، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا، ورنہ میں تمہارے سامنے برقع پہن کر آتا۔ اس کے مذاق اڑانے والے انداز پر اس نے منہ بنایا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ مردوں کو احتیاط کرنی چاہیے کسی کے بھی سامنے اس طرح کا چھچوڑا پانی کرتے ہوئے۔ مطلب؟ شرٹ نے موو کرتے ہوئے اس کے سر جھکا کر وضاحت کرنے پر اس نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی تھی۔ کیا یہ اندر سے بھی واقعی اتنی ہی معصوم ہے؟ اپنے ظاہر کی طرح اس کی گہری جانتی نظروں کا مفہوم اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ بیوی کسی کے سامنے نہیں، تمہارے سامنے تو یہ چھچوڑا پن کیا جا سکتا ہے نا؟ انداز میں کوئی معنی حسی نہیں تھی، پھر بھی وہ پوری طرح پزل ہوئی تھی۔ استغفر اللہ، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ بیٹھو بیوی، نہیں ریموو کرا شرٹ، اپنا ڈنر کمپلیٹ کرو۔ اسے بغیر کھائے اٹھتے دیکھا وہ بے احتیاط اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اس کی جگہ بیٹھ چکا تھا اور خود اپنے روم کی طرف بڑھا تھا۔ سنیے، اس کی آواز دینے پر پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کیا آپ نے کھانا کھا لیا ہے؟ جھجکتے ہوئے سوال پوچھا تھا مبادہ، وہ کچھ اور نہ سنبھالے۔ کیوں؟ کہیں تمہارا ارادہ میرے ساتھ ڈیٹ پر جانے کا تو نہیں؟ عادت کے خلاف وہ اس سے الگ ہی ترنگ میں بات کرتا تھا، وجہ خود بھی جانے سے قاصر تھا۔ اول تو بات ہوتی ہی کم تھی، مگر جو بھی ہوتی تھی وہ اس سے اچھا خاصا زج کر دیتا تھا۔ کون سی ڈیٹ پر؟ اس نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسی ڈیٹ پر جس پر جایا جاتا ہے، اس نے وضاحت کی تھی، مگر کس کی ڈیٹ پر، اور ڈیٹ پر کون جاتا ہے؟ اس کے ناسمجھی سے کہنے پر اس نے اپنی ہنسی ضبط کرتے پوچھا تھا، تمہیں ڈیٹ کا مطلب نہیں پتا؟ وہ جو اس کے سوال میں الجھی اسی کو دیکھ رہی تھی، چونکہ اس کے دوسرے سوال پہ غور کیا تھا۔ پتہ ہے مجھے، تاریخ کو کہتے ہیں ڈیٹ۔ بس ایس سی کیا ہے میں نے، وہ بھی انگلش میں۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں، بچوں کو بھی ڈیٹ کا مطلب پتہ ہے، اور یہ مجھے بچوں سے بھی گرا گزرا سمجھتے ہیں۔ اس کے جواب اور بلند آواز میں کی گئی بڑبڑاہٹ اسے ایک بار پھر قہقہ لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اے اللہ، ان کا دماغ تو نہیں پھر گیا؟ بنا بات کے جناتوں سے شرط لگا کے ہنس رہے ہیں۔ تمہیں سچ میں ڈیٹ کا مطلب نہیں پتا؟ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا اتنے ایڈوانس دور میں کسی کو ڈیٹ کا مطلب نہیں پتا ہوگا۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ نے کھانا کھایا کیا؟ آپ بات کو ترہی پر لے کے، کھانے کا کیا لنک ڈیٹ سے؟ اوپر میرا مذاق اڑا کر جناتی قہقہ لگا رہے ہیں۔ نہیں کرنی مجھے آپ سے بات۔ منہ ٹیڑھا کرتی وہ اس کی طرف سے منہ پھیر گئی تھی۔ اس کے انداز پر مشکل سے اپنی ہنسی روکی تھی۔ اوکے بولو، نہیں اڑا رہا تمہارا مذاق، آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں؟ نہیں کھایا۔ فریش ہو کر جاؤں گا تو آپ آج گھر پہ ہی کھا لے کھانا۔ کیوں؟ آج پہلی بار اسے کھانے کی آفر کی تھی، حیرانی لازمی تھی وہ۔ آج مجھ سے کھانا زیادہ بن گیا ہے۔ مجھ سے باسی کھانا کھایا نہیں جاتا، اور رزق کی بے حرمتی اللہ کو پسند نہیں، تو اگر کھا لے تو؟ اس نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو بڑے غور سے اسے ایسے سن رہا تھا جیسے وہ اس سے مسئلہ کشمیر حل کرنے کی بات کر رہی ہو۔ مسئلہ تو واقعی، چلو حل کر دیتے ہیں بیوی، تمہارا یہ مسئلہ ویٹ کرو، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے بیوی، مانو یا نہ مانو، ڈیٹ تو کر لی تم نے میرے ساتھ، اس نے ڈش کا ڈھکن اٹھاتے ہوئے پھر سے کہا تھا۔ میں نے کون سی ڈیٹ کر لی، اور کیا ہے یہ ڈیٹ بتائیے؟ آپ کی وہ بری طرح زچ ہوئی تھی، یہ تم نے بنایا ہے؟ اس نے روکھا کباب کھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی میں نے بنایا ہے، مگر آپ یہ روکھا نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ لہجے میں حیرت تھی۔ کیونکہ یہ 5 کباب ہیں اور 5 چپاتی، ہر چپاتی سے ایک کباب کھائیں، نہیں تو چپاتی بچ جائے گی، اور پھر کون کھائے گا باسی؟ وٹ؟ وہ سچ مجھ اس کی نرالی منطق پر حیران ہوا تھا۔ اچھا چلو ایسے ہی کھا لیتے ہیں، کندھے اچکاتا وہ ویسے ہی کھانے لگا تھا۔
برسوں بعد وہ اس طرح کھا رہا تھا اور شاید اس کی بیوی ہی وہ پہلی ہستی تھی جس کے ساتھ وہ جی رہا تھا، مگر خود بھی بے خبر تھا۔ ایک بات پوچھنی ہے، کھانے کے بعد ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتا وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ پوچھو، انداز سر سے تھا۔ وہ آپ ڈیٹ کے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ آئی کورٹ وغیرہ میں دی جاتی ہے نا ڈیٹ؟ اور پھر اسے اس کی پہلے دن کی سرگوشی یاد آئی تھی۔ سیریل کلر ہوں میں، یا اللہ، آپ نے کوئی مرڈر تو نہیں کر دیا؟ وہ چیخ کر بولی تھی، نہ صرف بولی تھی بلکہ ڈر کے اسے 10 قدم کے فاصلے پا ہوئی تھی۔ اس طرح بولتی وہ صحیح معنیوں میں اس کی نظر میں خود کو بچی ثابت کر گئی تھی۔ بات جتنی بچکانہ تھی، انداز اس سے کہیں زیادہ بچکانہ تھا، اور نوفل احمد خان کو لگا تھا کہ اس کی بیوی اسے اس کے معیاری زندگی سے ہٹا رہی ہے۔ آج جتنا وہ اس کی وجہ سے ہنسا تھا، اپنی 27 سالہ زندگی میں کبھی نہیں ہنسا تھا۔ اس کی فلمیں بھی ایکشن ہیرو کے رول ہی تھی۔ اس کی بیوی کی باتیں اتنی بے مذاقی نہیں تھی، مگر اس کے کہنے کا انداز بار بار ناراضگی سے منہ بنانا سیریس بات کو بھی نا سیریس بناتا تھا، اور وہ ہاں وہاں اس کی بہت سی باتوں کے لا علم ہونے کا فائدہ اٹھا کر اسے زج کر رہا تھا، اور وہ ایسا کیوں کر رہا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ تمہیں کیسے پتا بیوی کہ میں مرڈر کر کے آیا ہوں؟ اس نے خوف و ہراس میں ڈوبی حیات کے قریب جا کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، اور وہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اب تک کیسے یہ بات بھولی رہی کہ وہ ایک سیریل کلر ہے، اور وہ تو اسے پتہ نہیں کیا کیا سنا بھی چکی تھی۔ اگر اس نے اسے مار دیا تو کوئی بھی بچانے نہیں آئے گا۔ سب لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ دادی، پاپا، ماما، بھائی، آپی، پھپھو اتنی زور سے چیخی تھی کہ اسے اس کے منہ پر ہاتھ رکھنا پڑا تھا۔ اف بیوی، کیا ہو گیا ہے؟ مذاق کر رہا تھا میں۔ نہ میں کوئی سیریل کلر ہوں، نہ کوئی مرڈر کر کے آیا ہوں۔ اور جس ڈیٹ کی میں بات کر رہا تھا وہ گھر سے باہر جا کے جو کپل اکیلے کھانا کھاتے اسے ڈیٹ کہتے ہیں، سمجھی مائی لٹل بیوی۔ وہ اس کے سر پر ہلکی سی چپل لگاتا جانے کے لیے پلٹا تھا۔ تو کیا آپ نے کوئی مرڈر نہیں کیا؟ یعنی آپ واقعی سیریل کلر نہیں؟ ڈرتے ڈرتے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ پھر سے اس کے قریب آیا تھا۔ ایک بات سمجھا دی بیوی تم نے کہ تم شیرنی کی کھال میں بلی نہیں، بلی بھی نہیں، چوہیا ہو۔ یس۔ کوئی نہیں، میں ڈرتی تھوڑی ہوں آپ سے، سچ میں نہیں ڈرتی۔ اس نے اس کے گلے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے پوچھا تھا، اور اس کی توقع کے عین مطابق وہ چیز تھی اسے دھکا دیتی اپنے روم میں بھاگی تھی، اور وہ کتنی دیر وہاں کھڑا ہنستا رہا تھا۔ اپنے روم میں بیٹھا وہ کچھ دیر پہلے حیات کے ساتھ گزرے لمحوں کو سوچ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ بے وجہ بات بڑھائی، پھر اسے زج کیا، بلا ارادہ بلا وجہ کیوں پریشان کر رہا تھا اسے؟ اور یہ لڑکی سب تو کا فریب ہے، تم کسی کے ساتھ اپنے خاص انداز نہیں بانٹ سکتے۔ نوفل احمد خان، یہ تم ڈگر پر چل رہے ہو کیا؟ تم بھول گئے یہ شادی تم نے کیوں کی؟ منال وجہ جانتی تھی، اسے کچھ نہیں پتا۔ جتنا بے تحاشا وہ کچھ دیر پہلے ہنسا تھا، تنہا ہوتے ہی اتنی اذیت میں ڈوب رہا تھا۔ نو نوفل احمد خان، تم نے شادی زندگی گزارنے کے لیے نہیں کی، کسی کو باور کروانے کے لیے کی ہے، کسی کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے کی ہے، کسی الزام سے بچنے کے لیے کی ہے۔ کتنی دیر وہ خود کو باور کرواتا رہا تھا، اور شاید اس کا دل سمجھا تھا جو وہ پھر سے پہلے دن جیسا ہو گیا تھا۔ خود حیات بھی اس کے سامنے آنے میں گریز کرتی تھی۔ دونوں پھر سے اپنے ہول میں سمٹ گئے تھے، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی زندگی کیا موڑ لینے والی ہے۔ دو الگ الگ سوچ اور سمتوں کے یہ لوگ کس طرح ایک سمت میں آئیں گے۔